بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت 3 بار پڑھ لیا کرو، جوان بیٹے کو کامیاب دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین اکرام، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیں۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا، جس کو لقب ملا ہے مشکل کشا، سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کہ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔
استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہدی و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی و روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا و استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، وہ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں، مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ تمہ کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا و سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر لیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔
اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں اکثر ایسا ہو، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید لگانی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر نمبر انتہائی کم تھے۔ باپ کو دکھ بہت ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی اور واپس گھر آیا، اور پھر بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ میں کہتا رہا، یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں، آج میں خوش ہوں، میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے بھی حیران ہو گئے کہ 36% نمبر پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا، مٹھائی جو کھانی تھی۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے، اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اور اس نے دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور خوشی کروں گا، اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں اسے اچھے نمبر لیے اور یوں اگلے سال سکول ٹاپ کر گیا۔ یوں اگر تمام والدین سوچ کو بدل لیں، نہ کہیں بچوں کو، نہ ٹارچر کریں، جس سے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کی انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور کوئی پریشانی نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن ان افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحے میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی فراہم کر سکیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، یہ وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کو جان کر اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ جس دنیا میں تم عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہیں اور اس میں تمام قیام و قرار بھی بہت تھوڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں کا قیام و قرار بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی، مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوئے، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی ہے، اس کے باوجود مستقل اسی میں پڑ جانا نادانی بلکہ بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے، اس کے باوجود وہ غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیابی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کریں اور اس کے اصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کریں۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد ہے، اے لوگو، کیا ہو گیا ہے تم کو موت کی حقیقت جاننے اور آنکھوں سے دوسروں کے مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، لیکن
پھر بھی تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نقصہ خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون و اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے، ان پر افسوس ظاہر کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا ہے۔ دنیاوی زندگی کا قیام بہت تھوڑا اور مختصر ہے۔ یہاں نہ تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا وہاں حساب دینا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی کا اکٹھا کرے گا اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جائے گا، اور جو جتنا کم سامان رکھے گا اتنے ہی کم سوالات اس سے پوچھے جائیں گے۔ محسن انسانیت نے تعلیم دی ہے کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے، اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنی کی ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اسلامی اصولوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی کس قدر سہل اور آسان ہے۔ سادگی میں عافیت ہے اور بے جا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلیف آتی نہیں، وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے تو بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ در حقیقت جینا اسی کا نام ہے کہ دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت شعاری سادگی بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ موجودہ حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پر بہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآن نبی نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا میں بقدر ضرورت ہی دل لگانا ہوگا، آخرت کی فکر تیاری کرنی ہوگی جو آخری اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا کہ اٹھانے کی ہمت ہو اور اس کا حساب دینے کی ہم میں طاقت و صلاحیت ہو۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا جاتا ہے، اور جو آخرت کی عظیم نعمتوں پر بہرہ ور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے زندگی تو کتنی آسان ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بہت غفور رحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے
آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک پڑھ کر۔ جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا راز ہے، اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کی کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ کوثر سے آپ کے گھر میں حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔